بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیدو ٹی وی۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 217 اور 218۔ سب سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب کے چند حالات کشف، صوفی عبداللہ صاحب کو گھر بھیجنا۔ خلیفہ مجاز جناب صوفی عبداللہ صاحب ایبٹ آباد حضور قبلہ عالم کے ساتھ تھے۔ آپ حضور نے اچانک ہی فرمایا عبداللہ خان آج ہی چند دن کے لیے چھٹی لے کر چلے جائیں۔ صوفی صاحب حسب ارشاد اسی دن گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی کے بعد حضور قبلہ عالم نے فرمایا جنازے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ حضور قبلہ عالم کے پاس بیٹھا ہوا آدمی یہ بات دل میں بٹھا لیتا ہے۔ بظاہر صوفی صاحب کو گھر سے فوتگی کی اطلاع نہیں ملی۔ جناب پیر صاحب نے انہیں گھر بھی بھیج دیا ہے، ساتھ ہی فرمان بھی ہے کہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ صوفی صاحب کی واپسی پر بہت شدت کی انتظاری اور بے قراری سے وہ آدمی تعجب سے سوال کرتا ہے، حضور عبداللہ صاحب آپ نے پیر صاحب سے پوچھا تک کیوں میں آج ہی چھٹی لے کر چلا جاؤں؟ بہت شدت کی انتظاری اور بے قراری سے وہ آدمی تعجب سے سوال کرتا ہے، عبداللہ صاحب آپ نے پیر صاحب سے پوچھا تک نہیں کیوں میں آج ہی چھٹی لے کر چلا جاؤں؟ خیریت تو تھی۔ انہوں نے پہلے اس آدمی کو مطمئن کیا کہ حکم کی تحمیل کی تھی۔ حکم کی تحمیل میں وجہ اور سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حکم ہوا، میں نے روانگی کر لی۔ رہی بات وجہ کی، وہ مجھے گھر جا کر معلوم ہوا کہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، آج ہی اس کا جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ مجھ سے معذرت چاہیے کہ آپ کو اطلاع نہ کر سکے۔ حضرت تور بابا صاحب کے لیے مربع بھیجنا۔ ایبٹ آباد سے صوبیدار میجر غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت لانس نائک تھے۔ تور بابا صاحب کی ملاقات کے لیے گئے۔ پہنچتے ہی حضرت بابا صاحب نے فرمایا، آپ ابھی ایبٹ آباد شاہ صاحب حضور قبلہ عالم رحمت اللہ کو شاہ صاحب کے کر مخاطب کرتے تھے کہ پاس جائیں، ان سے میرے لیے مربع لانا ہے۔ دوسرا، میرا بھتیجا مصطفیٰ شاہ صاحب سخت بیمار ہے، ان کے حق میں بھی جناب شاہ صاحب سے دعا کرانی ہے۔ جو ہی مصطفیٰ صاحب حضور قبلہ عالم کے سامنے ہوئے، آپ حضور نے فرمایا مربع تو یہ لے لو، اور مصطفیٰ شاہ صاحب کو بھی کوئی بیماری نہیں ہے، انہیں صرف وہم ہے اور وہ وہم بھی دور ہو جائے گا۔ اسی وقت مصطفیٰ شاہ صاحب کا وہم کافور ہو گیا اور اٹھ بیٹھے۔ چند دنوں بعد معمول کے مطابق سارے کام کاج سنبھال لیے۔ خلیفہ شیر عالم صاحب کی بیوی کے لیے بند لفافے میں خرچہ بھیجنا۔ خلیفہ شیر عالم صاحب 11 بلوچ رجمنٹ سے پینشن پر فارغ ہوئے تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے انہیں بطور لانگری اپنے لنگر کے لیے انتخاب فرمایا۔ کچھ وقفے کے بعد شیر عالم صاحب کے گھر سے انہیں تار ملی جس میں درج تھا کہ بیوی سخت بیمار ہے۔ تار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور تار کا ذکر کیا۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہیں صبح صبح بھیج دیں گے۔ شیر عالم صاحب کا رات کا وقفہ بہت بے قرار اور گراں گزرا۔ انہیں سخت فکر دامن گیر تھی کہ بیوی سخت بیمار ہے، اولاد معصوم ہے۔ دوسری صبح حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے شیر عالم صاحب کو یاد فرمایا، انہیں ایبٹ آباد سے جہلم تک اور جہلم سے ایبٹ آباد تک کرایہ عطا فرمایا، ساتھ ہی ایک بند لفافہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ تمہاری بیوی کی بیماری کا تویز ہے۔ سفر طے کرتے ہوئے بھی سخت دارمند رہے، تاہم گھر قدم رکھا تو دیکھا بیوی برتن دھو رہی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی بیوی پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور جھوٹی تار دی ہے، مجھے تو آنے جانے کا کرایہ بھی عطا فرمایا گیا، اور یہ تمہارے لیے پیر صاحب نے تویز بھیجا ہے۔ بیوی نے لفافہ کھولا، خوشی سے رنگ بدل گیا اور شیر عالم صاحب کو بولا آپ کے پاس کرایہ ہے، ابھی بے شک واپس چلے جائیں، میری بیماری کا علاج پیر صاحب نے فرما دیا ہے۔ شیر عالم صاحب تعجب سے پوچھتے ہیں بات کیا ہے، مجھ پر واضح کرو۔ بیوی نے وضاحت کی کہ میرے بچوں کے لیے خرچہ نہیں تھا، میں خط لکھتی کہ گھر بچوں کے لیے راشن خرچ نہیں ہے، آپ ان پڑھ ہیں، کسی سے خط پڑھواتے تو ندامت ہوتی، میں نے 6 آنے خرچ کر دیے اور تار بھیج دی۔ میرے حضور نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بند لفافے میں نوٹ بند کر کے خرچہ بھیج دیا ہے، یہی میری بیماری تھی جس کا علاج فرما دیا گیا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔